دریائے سوات پورے خاندان سمیت 18 سیاحوں کو بہا لے گیا۔ فضا گھاٹ کے مقام پر لوگوں نے کنارے کھڑے ہو کر سانحہ دیکھا۔ 1.5 گھنٹے منہ زور موجوں کے درمیان پھنسے بچے، عورتیں اور جوان مدد کا انتظار کرتے رہے۔ بے رحم موجیں ایک ایک کر کے سب کو بہا لے گئیں۔ 13 لاشیں نکال لی گئیں، 5 کی تلاش جاری۔ 13 افراد کا تعلق ڈسکا، 5 کا مردان سے تھا۔ بچے سیلفی لینے آگے گئے تھے کہ اچانک سیلابی ریلا آ گیا۔ حادثے کا شکار خاندان کے مطابق متاثرہ خاندان گھر سے ناران کاغان جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں سوات جانے کا پروگرام بن گیا۔ صوبائی حکومت کی رپورٹ کے مطابق دریائے سوات کے مختلف مقامات پر مجموعی طور پر 75 افراد ریلے میں پھنسے۔ 58 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاحوں کی اموات پر گہرے دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب حفاظتی تدابیر مزید مربوط بنانے کی ہدایت۔ بےپھرا دریا، منہ زور موجوں میں پھنسے 18 لوگ، بے یارو مددگار۔ کہاں تھی ہیلی کاپٹر دینے کے دعویدار گنڈاپور سرکار؟ وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنا ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے دینے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن گھنٹوں لوگ دریا میں پھنسے رہے، ہیلی کاپٹر نہ پہنچا۔ ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے 2 گھنٹے بعد ریسکیو اہلکار بانس اور رسی سے جوڑ کر بنائی گئی کشتی لائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میئر سوات نے بھی انتظامی نااہلی کا اعتراف کر لیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے بار بار ضلعی انتظامیہ کو بلاتے رہے، کال کرتے رہے، لیکن کسی نے فون تک نہ اٹھایا۔ سوات میں مشتعل عوام کا صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج، نعرے بازی۔ دریائے سوات حادثے میں متعدد افسران معطل، وزیر اعلیٰ کے پی نے انکوائری کی ہدایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور۔ نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے 10-2 کے تناسب سے نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ ابتدا میں 13 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں درخواستیں خارج کر دی تھی۔ فیصلے کے بعد 77 قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی رکنیت بحال۔ سب سے زیادہ 44 نشستیں نون لیگ کو ملیں گی۔ وزیر اعظم کا فیصلے کا خیر مقدم، قانونی ٹیم کو مبارکباد اور انتھک محنت کی پذیرائی کا، کہا فیصلے سے آئین و قانون کی بالادستی کام ہوئی۔ اپوزیشن کو چاہیے حکومت کے ساتھ مل کر ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہندوستان ہے، ہندوستان کی اجارہ داری قبول کی نہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب، کہا اللہ نے مارکہ حق میں مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے، بھارتی جارحیت کا بہترین جواب دیا۔ ہندوستان میں دہشت گردی ظالمانہ رویوں کا نتیجہ ہے، افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کو جگہ نہ دے۔ آرمی چیف نے کہا عوام، حکومت اور افواج کا مضبوط تعلق ناگزیر ہے، ہم آہنگی کی اساس انتظامیہ اور سول بیوروکریسی ہے، تاریخ بھول جائیں تو مستقبل بھی تاریخ ہو جاتا ہے، پاکستان کی کہانی اگلی نسلوں تک پہنچائیں، علاقائی پہچان سے بڑھ کر پاکستانیت کی پہچان اپنائیں، ملک سے محبت وفاداری بنیادی شرط ہے۔ 7 جج صاحبان نے اسٹریٹ اوے وہ سیٹس جو تھی ریورس کر دی۔ آئین کے مطابق یہ سیٹس ایسی جماعتوں کو نہیں جا سکتی جس نے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے۔ اکثریت ہونے کے باوجود اتحاد برقرار رکھیں گے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے مسلم لیگ نون کو اتحادیوں کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اسپیکر کے پی اسمبلی نے ارکان سے حلف نہ لیا تو وہ نااہل ہو جائیں گے۔ پی پی رہنما شرجیل میمن نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، سب کو قبول کرنا چاہیے، الیکشن میں مقابلہ ہونا چاہیے، لڑائیاں نہیں۔
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی اور کرتی رہے گی. ہمیں اتحاد برقرار رکھنا چاہیے. فیصل واڈا کا کہنا ہے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی, قانون سازی کر سکتی ہے. پہلے ہی کہا تھا کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آئے گا. موجودہ پی ٹی آئی والے ویسے ہی سمجھوتا کرنے والے ہیں, مزاحمت نہیں کریں گے. پہلے بلے کا نشان چھینا گیا, اب مخصوص نشستوں کا حق. آج ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے انصاف کی روح کو کچلا. پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. بیان میں کہا تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو چھین کر مال غنیمت کی طرح بانٹا گیا. ہم پر ہر دروازہ بند کیا گیا مگر ہمارے دل اور زبان پر تالے نہیں لگائے جا سکتے. علیمہ خانم نے فرمایا بانی پی ٹی آئی مائنس ہو چکے. نواز شریف کو مائنس کہنے والے کو بہنیں مائنس کہہ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب. کہا بانی کو کسی نے نہیں, ان کی کارکردگی نے مائنس کیا. اپوزیشن کو دعوت دیتی ہوں, آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. وزیر اعلیٰ نے اگلے ہفتے روٹی مزید سستی کرنے کی خوشخبری سنا دی. کہا بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانا معجزہ ہے. پنجاب کا 30 سالہ قرضہ صفر ہو چکا. پنجاب کی ترقی کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی رقم خرچ کی. پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ, نعرے بازی. اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع. حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں دھکم پہ. اپوزیشن ارکان کی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر مریم نواز کی جانب اچھال دیں. شور شرابے پر اسپیکر برہم. مہمانوں کو نعرے لگانے اور تالیاں بجانے سے روک دیا. فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. برائے مہربانی فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. ہم ہمیشہ اس معاملے میں واضح رہے ہیں. بات سیاستدانوں کا کام ہے, وہ آپس میں بات کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے. افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا اسٹریٹجک غلط فہمیوں کا شکار لوگ اپنا ذہن صاف کریں. بلوچستان اور پاکستان ایک ہے. بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے. سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل لا مان لے, ورنہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گا. پاکستان کا حق ہے لوور ریپیرین رائٹس کے مطابق 6 دریا کے پانی. ہمیں وہ حق پھر کے وہ حق حاصل کریں. بھارت ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان جنگ لڑے گا. ہمارا پانی روکا تو ہم بھارت کے 3 دریا بھی حاصل کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس. کہا امن قائم کرنا صرف پاکستانی عوام کی خواہش نہیں بلکہ بھارتی عوام بھی یہی چاہتے ہیں. بھارت مانے یا نہ مانے مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی ایشو رہے گا. جو مسئلہ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ کا سبب بنے وہ اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہمارا امریکہ اور بھارت سے طے ہوا تھا کہ مزید بات چیت ہونی ہے. اگر بھارت بات نہیں کرتا تو امریکہ اپنی زبان پر قائم رہے گا. بولے فیلڈ مارشل کی دعوت روایتی نہیں تھی. ہم نے جنگ جیتی تھی, بھارت کے جہاز گرائے تھے. میں ٹرمپ کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے فیلڈ مارشل کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا. ہم نے کسی کو سیز فائر کے لیے کہا تھا, نہ ہم کسی کو کہیں گے کہ جی ہمارے مذاکرات کروائیں. اگر انہوں نے کرنے ہیں تو وی آر ریڈی. دے وی آر ڈگنیفائڈ نیشن, وی ول بہیو لائک دیٹ. ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کسی کو مذاکرات کے لیے کہا, نہ کہیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں پاکستان بھارت کی دہشت گردی کے ساتھ کشمیر سنتاس معاہدے پر بھی بات کرنا چاہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بھارت کی ممکنہ جارحیت سے متعلق کہنا قبل از وقت ہے. بھارت ہمارا دشمن ہے, ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو اسے پہلے کی طرح جواب دیں گے. شنگھائی وزرائے دفاع کے اجلاس میں بھارت نے اعلامیے پر دستخط سے انکار کیا. ایک تقریر کے بعد اس فورم پر دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا.
امریکہ میں تارکین وطن کے بچوں سے شہریت کا حق ختم کرنے کا حکم۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ٹرمپ نے آرڈر دیا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ فیڈرل کورٹس نے صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی فتح قرار دیا۔ ملک بھر میں بارشیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے۔ مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ بارش کی بوندیں گرتے ہی بجلی غائب۔ فیڈر اسٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی معطل رہی۔ آج رات مزید بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی رمجم۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ ٹنڈو جام میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 طالب علم جاں بحق، 28 زخمی ہوئے۔ تیز ہوا سے مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ پنجاب میں 2 دن بارش کے دوران حادثات میں 11 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سڑکیں پانی، گلی محلے تالاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برس پڑے۔ بجٹ منظوری کے بعد وزیر اعظم کی ارکان سینیٹ اور قومی اسمبلی سے ملاقات۔ کہا، عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی۔ اتحادیوں کی مشاورت سے عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا بجٹ بنایا۔ مل کر ملک کی معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ اسرائیل ایران تنازع کے حل سے خطے میں امن و خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ جہاں حکومتی اراکین اور کولیشن پارٹنرز نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، وہیں حزب اختلاف کے دوستوں نے بھی بڑے مدبرانہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کی 712 ارب 41 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹس منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھل کر بجٹ پر تجاویز دی۔ ضمنی گرانٹس کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر کے شدید نعرے لگائے۔ اجلاس میں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ امریکی حملے سے پہلے ایران کی جوہری سائٹ سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کوئی بھی چیز باہر نکالنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ خطرناک اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کی جوہری سائٹ پر موجود گاڑیاں مزدوروں کی تھیں جو شافٹس کو ڈھک رہے تھے۔ جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا، امریکہ مذاکرات میں ایران کو اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ ایران کو بیرونی بینکوں میں اس کے 6 ارب ڈالر استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مذاکرات کا فیصلہ ملکی مفاد کی بنیاد پر کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے، مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسکول پر اسرائیلی بمباری سے 9 افراد لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 549 فلسطینی شہید اور 4066 زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 20 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے ایمبولینس روکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، قیام امن کے لیے امریکی صدر کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا، پاکستان ہمارا اہم دوست ملک ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، رواں سال بڑی تعداد میں ای وی اور ہائیبرڈ بسیں لانے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں، کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام مکمل ای وی بسوں پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار ڈبل ڈیکر بسیں بھی متعارف کروا رہے ہیں۔
ریڈ لائن یلو لائن BRT شہریوں کے لیے انقلابی تبدیلی ثابت ہوں گے۔ کراچی میں لوٹ مار کا نیا انداز، خواتین کے ہمراہ FIA اہلکار بن کر واردات، PCHS بلاک 2 میں شو روم مالک کے گھر کا صفایا، ملزمان 13 کروڑ روپے، 20 گھڑیاں، پرفیومز، 9 موبائل فون اور 2 لیپ ٹاپ لے اڑے، پولیس کا ایکشن، واردات میں ملوث 2 بھائی اور 2 بہنوں کو گرفتار کر لیا، واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، متاثرہ شو روم مالک نے بتایا رات 3:30 بجے 2 مرد 3 برقع پوش خواتین سیاہ رنگ کی کار میں آئے، ایک شخص کی شرٹ پر FIA کا مونوگرام تھا، دونوں نے پستول نکالے اور گھر چلنے کو کہا، عدالت نے گرفتار ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں فرسٹ ایئر کے طلباء اسکروٹنی نتائج کے منتظر، والدین کے ہمراہ انٹر بورڈ کے باہر احتجاج، کہتے ہیں اسکروٹنی فارمز جمع کروائے 2 ماہ گزر چکے، بورڈ انتظامیہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہی، ہمارا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ازبیکستان کے سفیر کی ملاقات، گورنر سندھ نے کہا ازبیک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن مدد، تعاون اور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ ازبیک سفیر نے گورنر ہاؤس میں IT کلاسز، امید کی گھنٹی اور روشن مہم کی تعریف کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ آسٹریلیا، دفاعی اور سیکورٹی مذاکرات میں شرکت، آسٹریلیا کی اعلیٰ سویلین اور عسکری قیادت سے ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے دفاعی اور سیکورٹی مذاکرات کا مقصد فوجی اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ روایتی جنگی حکمت عملی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے، مستقبل کی جنگیں جیتنے کے لیے ٹیکنالوجی سے لیس ذہین افرادی قوت کی تیاری اہم ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب، نیول چیف نے کورس کے شرکاء کی پیشہ ورانہ محنت اور لگن کو سراہا۔ ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، قومی ادارہ صحت کے مطابق پولیو کیس ٹانگ کی یونین کونسل اماخیل سے رپورٹ ہوا، متاثرہ بچی کی عمر 1.5 سال ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 13 ہو گئی، خیبر پختونخوا سے 7، سندھ سے 4، پنجاب اور گلگت بلتستان سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ مراد رسول خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، آپ کی خدمات، لازوال قربانیاں، کمال عدل و انصاف، فتوحات اور کارناموں سے اسلامی تاریخ روشن ہے۔ آپ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری، دنیا بھر سے زائرین کی بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی، عرس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پہلی کامیابی، سعودی عرب کو 15 کے مقابلے میں 71 گول سے ہرا کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کیا۔ جنوبی کوریا میں جاری ایونٹ میں قومی ٹیم کا اگلا مقابلہ کل چائنیز تائپے سے ہوگا۔ چیمپئن شپ میں 11 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایشین والی بال نیشنز کپ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی، لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، والی بال فیڈریشن کے حکام نے کھلاڑیوں کو ویلکم کیا۔ نیشنز کپ کے فائنل میں میزبان بحرین نے پاکستان کے خلاف 3-1 سے فتح سمیٹی تھی۔